فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آج وہ طیارے جنہوں نے ہمیشہ یہودیت کے فروغ کے لیے جارحیت کی تھی، پہلی بار عربوں کے حق میں کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ان بدقسمت طیاروں کے ہوا باز اس سانحے سے لا علم تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ طیاروں نے ایک ساتھ فضا میں غوطہ لگایا اور لائن آف کروزل والے جہاز پر جھکتے چلے گئے۔ ہم اسے بیشتر افراد اسرائیلی جہاز کے عرصے پر کھڑے یہ دل خوش کن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا، مگر اس کے لیے یہ منظر بڑا دل خراش تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات تھے۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا منظر دیکھنا آسان کام نہیں تھا۔ چاروں طیاروں نے ایک ساتھ جہاز پر بم گرائے اور فضا میں اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ زوردار دھماکوں کے ساتھ جہاز پر شعلے بڑک اٹھے اور گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ واہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ صحیح نشانوں کا بڑا عمدہ مظاہرہ ہے۔ اولیو ہاورڈ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ چاروں طیارے دیر تک لائن آف کروزل والے جہاز پر بمباری کرتے رہے اور لائن آف کروزل والے جہاز کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جانے سے قبل انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اب اسرائیلی جہاز کی حفاظت کے لیے دوسری کھیپ بھیجی جائے گی، کیونکہ ان کے پاس ایندھن زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہے۔ طیاروں کے واپس جانے پر میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مبارک ہو علی، ابو حاتم نے کہا، تم نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس وقتی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، اسے وقتی کامیابی تو نہ کہو، مسعود طلحہ بولا۔ تم نے دشمن کا منصوبہ انہی پر الٹ دیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جانتے ہو کچھ دیر بعد اسرائیلی طیارے اس جہاز کی حفاظت کے لیے ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہم سب کے ہی علم میں ہے۔ ابو حاتم نے کہا، تمہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ طلحہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، ابھی تو جہاز اسی راستے پر سفر کر رہا ہے جو اس کا مقررہ راستہ ہے، لیکن اگر ہم نے مسلسل اسی راستے پر سفر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ اوہ، میں سمجھ گیا۔ طلحہ اچھل پڑا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اسرائیلی طیاروں کی وجہ سے ہم جہاز کا رخ تبدیل نہیں کر سکیں گے؟ دیر سے سمجھے مگر ٹھیک سمجھے۔ میں مسکرایا۔ بات تو واقعی تشویشناک ہے، ابو حاتم نے کہا۔ اب اتنی زیادہ تشویشناک بھی نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ گویا تمہارے ذہن میں اس صورتحال کا کوئی توڑ موجود ہے؟ طلحہ نے پوچھا۔ ہم ایک جنگی بحری جہاز پر سفر کر رہے ہیں، یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے۔ اوہو، طلحہ کی بانچیں کھل اٹھی۔ گویا مارکا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو گویا اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کا جائزہ لے لیا جائے؟ ابو حاتم نے کہا، ظاہر ہے یہی تو ہمارے کام کا ہتھیار ہے۔ میں نے کہا۔ طلحہ اور ابو حاتم چند افراد کے ساتھ طیارہ شکن توپوں کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گئے اور میں نے اولیو ہاورڈ کو جا گرا۔ اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ نہیں، میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں علی، مجھے اور پریشان مت کرو۔ مجھے معلوم ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ تمہیں کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ تم جان بوجھ کر اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہو جب میں ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوا ہوں۔ اوہو، بلا میں بھی تو سنوں تمہیں کیا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے تمام ساتھی میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ حیرت ہے اولیو ہاورڈ، حالانکہ جب تمہارے سامنے ان کی ہلاکت کا منصوبہ رکھا گیا تھا تو تم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اور بات تھی، ان کا مر جانا بہرحال میرے حق میں ہے، لیکن میں نے طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا ہے، میری ان سے جذباتی وابستگی بھی تھی۔ خیر، انہیں بھول جاؤ
اور یہ بتاؤ کہ اسرائیلی طیارے کب تک پہنچ جائیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر طیارے جہاز پر ہوں گے۔ اور ان کی تعداد کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ایک وقت میں 4 طیارے جہاز کی حفاظت کے لیے آئیں گے۔ اس مقصد کے لیے طیاروں کی کل تعداد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 12، اولیو ہاورڈ نے بتایا۔ طیارے باری باری 4 کی ٹکڑیوں میں جہاز پر روانہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں تمام طیاروں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ چونک پڑا۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تم اتنے معصوم تو نہیں ہو اولیو ہاورڈ۔ نہ ہی میں نے کوئی بہت پیچیدہ بات کہی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ہم ان طیاروں کو مار گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اولیو ہاورڈ نے تیزی سے کہا۔ ہم ایک جنگی جہاز پر سفر کر رہے ہیں اولیو ہاورڈ، ہمیں بھلا ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو بے پناہ خطرات کو دعوت دو گے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، خطرات سے کھیلنا میری ہابی ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ مت بھولو کہ تم اس وقت جس جہاز پر سفر کر رہے ہو اس پر گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اگر انہوں نے جوابی کارروائی کر دی تو کیا ہوگا؟ گولے بارود کے ڈھیر میں جو آگ لگے گی اسے کوئی بھی نہیں بجھا سکے گا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ہم اس کا موقع ہی نہیں آنے دیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کو پہلے ہی مار گرایا جائے گا۔ اینٹی ایئر کرافٹ گن سے طیارہ مار گرانا آسان کام نہیں ہے، اور تمہیں تو 12 طیارے گرانے ہوں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، مگر ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ بھی تو نہیں ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو علی، محض اپنی انا کی خاطر تم دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہو۔ میں نہیں جانتا انا کس چڑیا کا نام ہے، میں تو ہر کام ضرورتاً کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے بھی تو بتاؤ کہ آخر ان طیاروں کو مار گرانے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ یہ اسرائیلی جہاز ضرور ہے اولیو ہاورڈ، مگر یہ اسرائیل نہیں جا رہا ہے، ہمیں اس کا راستہ تبدیل کرنا ہوگا، جو طیاروں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہوگا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جو طریقہ تم اختیار کرنے جا رہے ہو وہ کوئی یقینی طریقہ تو نہیں ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اگر تم کوئی یقینی طریقہ بتا سکو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اولیو ہاورڈ بغلیں جھانکنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہم لوگ جس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں ان میں زندگیوں کی ضمانت تو کبھی بھی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر گھومنا پڑتا ہے۔ لیکن تمہارے ارادے سن کر اس وقت میں اپنی زندگی کی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی طیارہ اس جہاز پر ایک بم بھی گرانے میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ کام جہاز میں موجود گولہ بارود کی وجہ سے خود ہی ہو جائے گا۔ اولیو ہاورڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر میں خوفزدہ نہیں تھا۔ آزادی فلسطین کے لیے کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کا تصور اتنا خوش کن تھا کہ کسی خطرے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تھی۔ صرف میرا نہیں، میرے تمام ساتھیوں کا یہی حال تھا۔ ہم سب کے حوصلے بلند تھے، ہم میں اور اولیو ہاورڈ میں یہی بنیادی فرق تھا۔ اسے موت کا خوف تھا جبکہ ہمیں موت کی تمنا تھی۔ دفعتاً ابو حاتم اور مسعود طلحہ مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ کیا رہا؟ ان کے قریب آنے پر میں نے بے چینی سے پوچھا۔ چاروں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بہترین حالت میں ہیں، ابو حاتم نے کہا۔ بہت اچھے، میں مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ہم نے چاروں گنوں پر بہترین نشانے باز متعین کر دیے ہیں اور وہ حرکت میں آنے کے لیے بے چین ہیں۔ طلحہ بولا، علی یار خان کو سمجھاؤ۔ اولیو ہاورڈ نے اچانک کہا، اس کا یہ قدم ہم سب کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اطلاع کا شکریہ اولیو ہاورڈ، طلحہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ علی یار خان کے ہر اقدام سے ہمیشہ صرف یہودیوں اور یہودی نواز قوتوں کو ہی نقصان پہنچا ہے۔ وہ جدید ترین ساخت کے لڑاکا بمبار طیارے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا اور جہاز پر ایک بم بھی گرانے میں کامیاب ہو گیا تو یاد رکھو کہ اس جہاز میں موجود گولے بارود کے ذخیرے کی وجہ سے ہمارے جسموں کو چیتھڑوں میں تبدیل ہونے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات تم علی کو خود کیوں نہیں سمجھاتے؟ ابو حاتم نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر علی کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے کہا۔ تو تم ہمیں اس بات پر کیوں مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ طلحہ نے کہا۔ اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بقا ہے، جہاز پر کوئی تباہی آئی تو ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکے گا، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ علی ہمارا لیڈر ہے اولیو ہاورڈ،
ہم تو فقط کارندے ہیں، ہمارا کام تو حکم بجا لانا ہے۔ ابو حاتم نے کہا، اگر علی یار خان کہے کہ جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو میں یہ ہرگز نہیں سوچوں گا کہ اس سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا، میں تو بس سمندر میں کود پڑوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ چونکہ لیڈر نے یہ حکم دیا ہے لہٰذا اس سے میری ذات کو تو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اسے کوئی بڑا فائدہ ضرور پہنچے گا، اور کسی مقصد کے لیے کام کرنے والے ذاتی فائدے اور نقصان سے بالا تر ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں متاثر کرنے کی کوشش فضول ہے، ہمیں تو لیڈر کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ اتر گیا، اسے اپنی جان کی بے حد فکر تھی مگر جان بچتی نظر نہیں آتی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ طلحہ نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال اپنے آدمیوں کو طیارہ شکن توپوں سے ہٹا دو، میں نے کہا۔ کیا تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے؟ ابو حاتم نے حیرت سے کہا۔ نہیں، میں نے کہا، طیاروں کی کل تعداد چونکہ 12 ہے اور وہ 4 کی ٹکڑیوں میں باری باری جہاز پر پرواز کریں گے، لہٰذا کوئی قدم اٹھانے سے قبل یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا تاکہ ہم یقینی کارروائی کر سکیں، تب تو ان کا مار گرانا بہت مشکل ہوگا۔ طلحہ نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ طلحہ اور ابو حاتم نے طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگوں کو ہٹا دیا اور اس کے فوراً بعد ہی فضا میں طیارے نمودار ہو گئے۔ چلو اولیو ہاورڈ، طیارے ہم سے رابطہ قائم کریں گے، تم ان سے بات کرو گے اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دو گے کہ یہ جہاز کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے۔ میں نے کہا۔ ہم دونوں جہاز کے ریڈیو روم میں پہنچ گئے۔ ریڈیو آپریٹر نے بتایا کہ طیاروں کی طرف سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کے قریب پہنچ گیا۔ ٹرانسمیٹر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو اٹ از سیگل، ہیلو اٹ از سیگل، یس سیگل اٹ، ایسی وولف۔ اولیو ہاورڈ نے باوقار لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ میں اسکواڈرن لیڈر لارسن ہوں جناب، اور میں اولیو ہاورڈ بات کر رہا ہوں، اس مشن کا انچارج۔ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے جناب؟ اسکواڈرن لیڈر لارسن کی آواز آئی۔ نہیں، ہمارا مشن کامیابی سے ہمکنار ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے جناب، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم سب اسرائیل کے خادم ہیں، اس میں اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ پھر بھی میری معلومات کے مطابق آپ موساد کے اعلیٰ عہدے دار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنا بہرحال اعزاز ہے۔ اسے معلوم کرو کہ طیارے جہاز پر کس ترتیب سے پرواز کریں گے، میں نے سرگوشی میں اولیو ہاورڈ سے کہا۔ اولیو ہاورڈ نے میرا سوال دہرا دیا۔ 3 طیارے جہاز پر رہیں گے، جبکہ چوتھا طیارہ دور دور تک پرواز کر کے یہ دیکھتا رہے گا کہ کہیں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہے، اسکواڈرن لیڈر نے بتایا۔ 1.5 گھنٹے بعد دوسرے طیارے ہماری جگہ لے لیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ اسی طرح 1.5 گھنٹے کے دورانیے کے لیے طیاروں کا ہر گروپ جہاز کی حفاظت کے لیے فضا میں موجود رہے گا۔ تم اگلے طیاروں کے آنے کے بعد جاؤ گے یا اس درمیان کوئی وقفہ بھی ہوگا؟ اولیو ہاورڈ نے میرے کہنے پر پوچھا۔ نہیں جناب، ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہاز کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے۔ جب اگلے طیارے ہماری جگہ سنبھال لیں گے تبھی ہم واپس جائیں گے۔ اولیو ہاورڈ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے سر کو نفی میں جنبش دے کر اسے بتایا کہ اب مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا، مشن بہت اہم ہے، تم لوگ ہر وقت مستعد رہنا، ایک لمحے کی غفلت بھی تباہی لا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اولیو ہاورڈ نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تم میری گفتگو سے مطمئن ہو؟ اولیو ہاورڈ نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا۔ آؤ اب عرشے پر چل کر ذرا طیاروں کی کارکردگی دیکھیں۔ ہم عرشے پر آئے۔ 3 طیارے جہاز کے اوپر 3 مختلف سمتوں میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی بلندی اور رفتار بہت زیادہ نہیں تھی، وہ جہاز سے آگے نکل جاتے تھے اور پھر پلٹ کر عقب میں آ جاتے تھے۔ چوتھا طیارہ نسبتاً بلندی پر تھا، اس کی رفتار بھی کافی تھی اور وہ جہاز سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بہت دور فضا میں جہاز کی عقبی سمت میں نمودار ہوا۔ یہ وہی طیارہ تھا جسے فضا میں دور دور کا جائزہ لینا تھا۔ میں کافی دیر تک فضا میں طیاروں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتا رہا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پہلے مرحلے میں ہم 8 طیاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر میں نے طلحہ اور ابو حاتم کو بلوا لیا۔
तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरे 4 तैयारे इन तैयारों की जगह लेने आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा, उस वक्त चंद मिनट के लिए 8 तैयारे हमारी जद में होंगे। हमें उस वक्फे से फायदा उठाते हुए उन पर हमला करना होगा, लेकिन मुश्किल ये है कि 4 तैयारा शिकन तोपों की मौजूदगी में एक वक्त में सिर्फ 4 ही तैयारे हमारी जद पर होंगे। हमें ये फैसला करना है कि पहले कौन से 4 तैयारों को ठिकाने लगाएंगे, नए आने वालों को या पहले से मौजूद तैयारों को। पहले हम उन तैयारों को ठिकाने लगाएंगे जो पहले से यहाँ मौजूद हैं, तलहा ने कहा। नए आने वालों से बाद में निमट लेंगे। हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। मैंने कहा, लिहाजा तुम इस फैसले की कोई वजह भी बताओ। एक वजह तो ये है कि पहले से जहाज के नजदीक मौजूद होने की वजह से ये तैयारे बेहतर तौर पर हमारे निशाने पर होंगे, और दूसरी वजह यह है कि नए आने वाले इन तैयारों को अचानक तबाह होते देखकर बौखला जाएंगे, और बौखलाए हुए हवाबाजों के संभलने से कबल ही हम उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अबू हातिम की तरफ देखा। तलहा की बात दिल को लगती है। अबू हातिम ने मुख्तसरन कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में नए आने वाले तैयारों को पहले गिराना होगा। अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो यूं ही सही। तलहा ने बड़ी फराख दिली से जवाब दिया, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने तलहा को घूरा। हमें एक अहम फैसला करना है। आंख बंद करके काम करने से पूरा मिशन तबाह हो सकता है। तुम्हें मुझसे वजह मालूम किए बगैर मुझसे मुत्तफिक नहीं होना चाहिए था। जाहिर है तुमने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। तलहा जीपे हुए अंदाज में बोला, नहीं। मैंने जोर देकर कहा, फैसला मुझे तन्हा नहीं करना। हम सब मिलकर बहसो तहमीज के बाद उस फैसले पर अमल करेंगे जो ज्यादा बेहतर होगा। हर तजवीज की मुवाफकत और मुखालिफत में जो दलीलें दी जाएंगी उन पर हर जाविये से गौर करने के बाद ही कोई फैसला होगा। तुम ठीक कह रहे हो, अबू हातिम बोला। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यह ज्यादा बेहतर सूरत है। लिहाजा अब तुम बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। पहले मैं तलहा की दलीलों पर तनकीद करूंगा। मैंने कहा, तलहा के कहने के मुताबिक नए आने वाले तैयारे पहले से मौजूद तैयारों को तबाह होते देखकर बौखला जाएंगे। सवाल यह है कि अगर पहले से मौजूद तैयारे नए आने वालों पर हमला होते और उन्हें तबाह होते देखेंगे तो क्या वो नहीं बौखला जाएंगे? हाँ, इसका भी इम्कान है, तलहा ने कहा। लेकिन नहीं तलहा, इसका इम्कान नहीं है, बल्कि ये बात ज्यादा करीने कयास है, इसलिए कि ये लोग 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद होंगे। इनका लीडर हमसे बातचीत कर चुका है और हमसे पूरी तरह मुतमईन है। ये लोग नए आने वालों पर हमला होते देखने के बावजूद फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो पहले हमसे राब्ता कायम करके हमारे इस इक़दाम की वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके बगैर वो हरगिज हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बात माकूल है, तलहा ने कहा। इसके बरक्स नए आने वाले चूंकि नए होंगे, उन्हें किसी बात का इल्म भी नहीं होगा। जहाज पर किसी से उनकी बात भी नहीं हुई होगी, लिहाजा उनका बौखला जाना तो अपनी जगह मुसल्लम, मगर इस बात की क्या जमानत है कि वो बौखलाहट में हम पर हमला करने की कोशिश नहीं कर बैठेंगे? कोई जमानत नहीं है, अबू हातिम ने कहा। बल्कि मेरे ख्याल में वो इस्तरारी तौर पर जहाज पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम ये खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं हैं कि किसी एक भी तैयारे को जहाज पर हमला करने का मौका दें। वजह वही है कि अगर जहाज पर एक भी बम गिर गया तो फिर इस जहाज को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। लिहाजा ये बात तय हो गई कि नए आने वालों पर पहले हमला किया जाएगा, तलहा ने कहा। अभी कोई बात भी तय नहीं हुई, अभी तो हम मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ये मत भूलो कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है। हम किसी के रद्द-ए-अमल की गारंटी तो नहीं दे सकते। हाँ, ये बात तो है, तलहा ने बौखला कर कहा। वो मेरे लहजे की खुश्की से घबरा गया था। मुझे हंसी आ गई। यह भी तो मुमकिन है कि जहाज पर हमलावर होने की कोशिश करने वाले मुसलसल कोशिशों के बावजूद नाकाम हो जाएं। मैंने कहा, और जहाज को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। मुमकिन है उनमें से एक आध तबाह भी हो जाए, मगर सब तबाह न हो सके। ऐसी सूरत में बच जाने वाले एक या एक से ज्यादा तैयारों के हवाबाजों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? 2 ही सूरतें मुमकिन हैं, अबू हातिम ने कहा। या तो वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे या फरार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा। यही सबसे अहम नुक्ता है कि अगर किसी ने फरार होने की कोशिश की तो क्या होगा।